آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين۔ اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے، تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں سب سے پہلی بار ارشاد فرمائی کہ برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ بدلہ جرم کے برابر ہونا چاہیے، اس میں زیادتی نہ ہو۔ اب یہاں برائی کا بدلہ برائی سے، تو بدلے کو برائی سے کیوں کہا گیا؟ تو علماء فرماتے ہیں صورتاً مشابہ ہونے کی وجہ سے مجازی طور پر برائی کہا جاتا ہے، کیونکہ جس کو وہ بدلہ دیا جائے گا اسے برا معلوم ہوتا ہے، اور بدلے کو برائی کے ساتھ تعبیر کرنے میں یہ اشارہ ہے کہ اگرچہ بدلہ لینا جائز ہے لیکن معاف کر دینا اس سے بہتر ہے۔ پھر اللہ نے اسی آیت کریمہ میں اگلی بات ارشاد فرمائی فمن عفا، تو جس نے معاف کیا، یعنی جس نے ظالم کو معاف کر دیا اور معافی کے ذریعے اپنے اور ظالم کے مابین فرمایا اصلاح کی، تو فرمایا اس شخص کا اجر جو ہے وہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور بے شک سن لو کہ اللہ ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا کہ جو ظلم کی ابتدا کرتے ہیں یا بدلہ لینے میں حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اللہ ظالم کو پسند بھی نہیں کرتا اور بدلہ لینے والے میں حد سے تجاوز کرنے والے کو بھی پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں علماء فرماتے ہیں اس آیت سے یہ معلوم ہوا کہ برائی کے برابر بدلہ لینا اگرچہ جائز ہے لیکن بدلہ نہ لینا اور معاف کر دینا یہ افضل ہے۔ ترغیب کے لیے میں آپ کے سامنے حدیث پاک رکھتا ہوں، سنیے کہ ظالم کو معاف کر دینے کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن عرش کے درمیانی حصے سے ایک منادی اعلان کرے گا، اے لوگوں سنو، جس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے اسے چاہیے کہ وہ کھڑا ہو جائے، تو اس شخص کے علاوہ اور کوئی کھڑا نہ ہوگا کہ جس نے دنیا میں اپنے بھائی کا جرم معاف کر دیا ہوگا۔ یعنی قیامت کے دن وہ خود سمجھ جائے گا کہ میں نے کس کو معاف کیا تھا، وہی شخص کھڑا ہو سکے گا اور کوئی کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ ایک اور حدیث پاک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات یعنی گریڈ بلند کیے جائیں، تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے اسے معاف کر دے، جو اسے محروم کرے اسے عطا کرے، جو اس سے تعلق توڑے تو اس کے ساتھ صلہ رحمی کرے۔ یعنی یہ سب سے مشکل کام ہے کہ تعلق توڑنے والے سے جوڑنا، محروم کرنے والے کو دینا، ظلم کرنے والے کو معاف کر دینا۔ تو فرمایا جو یہ کام کرے گا اس کے لیے اللہ جنت میں محل بنائے گا۔ تو یہ دنیا میں جو کرے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات ارشاد اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا۔ تو یاد رکھیے گا کہ ظالم سے بدلہ لینا ایک فطرتی تقاضا بھی ہے، یعنی ایک انسان کی فطرت ہے کہ کسی نے ظلم کیا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اور شریعت نے اس کی اجازت بھی دی ہے کہ سامنے والے ظالم نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اگر کسی نے ایک تھپڑ مارا ہے تو یاد رکھیے گا اس کا یہ مطلب نہیں شریعت کا کہ اس نے ایک تھپڑ مارا تو آپ 2 تھپڑ ماریں، کسی نے سر پھاڑا تو آپ اس کے سر کے ساتھ ساتھ پورے جسم کو بھی ادھیڑ کر رکھتے ہیں، تو یہ ظلم کرنے کی اجازت نہیں۔ اسی طرح کسی نے کسی کا بازو توڑ دیا، اب اس کی یہ اجازت نہیں کہ وہ جسم سے اس کے بازو کی صرف ہڈی توڑی تھی اس نے، اب وہ اس کے جسم سے بازو ہی نکال کر پورا رکھ دے۔ اگر اسی طرح کسی نے ٹانگ توڑی تو اب یہ نہیں کہ اس کی ٹانگ ہی پوری کاٹ کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اسی طرح بعض لوگ اتنے
یعنی ظالم سے بدلہ لینا چاہتے ہیں. اب جیسے کسی نے قتل کر دیا تو اب یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ خاندانی وہ لڑائی چلتی ہے، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ کسی نے قتل کر دیا تو اس کے پورے خاندان کو موت کی نیند سلا دیا جاتا ہے. بلکہ قرآن کہتا ہے کہ جتنا جس پر ظلم ہوا اتنا ہی بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ بدلہ لینے کی ہرگز اجازت نہیں. ایک آیت کریمہ چھٹے پارے میں بھی آپ سن لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی طرح ارشاد فرمائے کہ ظالم سے کتنا بدلہ لیا جائے گا. تو چھٹے پارے میں ہے کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، فرمایا ہم نے توریت میں ان پر لازم کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، یعنی اگر ایک جان قتل ہوئی ہے تو سامنے والے کا قصاص میں اس کی ایک جان لی جائے گی. فرمایا وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، اگر آنکھ کے بدلے آنکھ پھوڑی گئی تو آنکھ لی جائے گی سامنے والے سے قصاص. فرمایا وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ، اور ناک کے بدلے ناک، وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ، کان کے بدلے کان، وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ، دانت کے بدلے دانت، وَالْجُرُوحَ قِصَاص، اور فرمایا کہ تمام زخموں کا قصاص ہوگا. یعنی یہ جو باتیں قرآن نے بتائی ان کا قصاص لیا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں آگے کیا کہتا ہے؟ فرمایا فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. اور فرمایا پھر جو دل کی خوشی سے خود کو قصاص کے لیے پیش کر دے تو یہ اس کا کفارہ بن جائے گا، اور جو اس کے مطابق جو اللہ نے نازل کیا ہے، فرمایا اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو سن لو، فرمایا وہی لوگ ظالم ہیں. علماء کہتے ہیں اس آیت میں اگرچہ یہودیوں پر قصاص کے احکام بیان ہوئے لیکن چونکہ ہمیں ان کے ترک کرنے کا حکم نہیں دیا گیا اس لیے یہ احکام ہم پر بھی لازم ہے. لہٰذا بدلہ لینے میں اس حد سے تجاوز ہرگز نہیں کرنے کی کسی کو اجازت، بلکہ جس نے ظلم کیا ہے قرآن کہتا ہے تم معاف کر دو، اور آخرت میں جو تمہیں اللہ کثیر اجر و ثواب عطا کرے گا تو اس پر نظر رکھتے ہوئے تم ظالم کو معاف کر دو. لیکن یاد رکھیے گا اب یہ جو میں نے باتیں آپ کے سامنے بیان کی، کسی نے قتل کر دیا تو سامنے والے کا قتل، دانت توڑ دیا تو دانت کا، تو اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ بدلہ لے گا کون؟ کیا میں لوں گا؟ یا آپ کے ساتھ ہوا، آپ کے کسی عزیز کا کسی نے قتل کر دیا تو آپ لیں گے؟ نہیں. قرآن نے یہ جو علماء نے فرمایا کہ وقت حاکم وقت جو ہے وہ لوگوں سے بدلہ لے گا، یعنی اس کی عدالت میں یہ بات جائے گی، اور نہ کہ ہمیں قرآن کہتا ہے کہ تم خود قاضی بن جاؤ اور خود ہی جلاد بن جاؤ، تو اس کی اجازت قرآن نہیں دیتا. بلکہ یہ عدالت میں اب وہ نہیں ہوتا یہاں پر ہمارے یہاں وہ اسلامی نظام نہیں، ورنہ اگر یہ ساری سزائیں ہوتی تو یقین کیجئے کہ پھر کسی پر ظلم نہ ہوتا اور پھر انصاف کا دور دورہ ہوتا اور اتنی خوشحالی ہوتی. اللہ اکبر کہ اگر اللہ کی سزاؤں میں سے ایک سزا بھی نافذ کر دی جائے تو حدیث پاک میں آتا ہے اتنی اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں کہ جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آج یہ سزائیں نہیں ہیں تو ہر ایک بندہ جو ہے وہ دلیر بن رہا ہے. آگے سنیے اللہ کیا فرماتا ہے، فرمایا وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ. اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں. یعنی جنہوں نے ظالم کے ظلم کے بعد اپنی مظلومی کا بدلہ لیا تو یہ نہیں سمجھنا کہ اب یہ بھی ظالم بن گئے. کوئی یہ بھی ذہن میں سوال آ سکتا تھا کہ اب یہ ظالم سے ہم نے بدلہ لیا تو کہیں ہم تو ظالم نہیں بن گئے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بات بتا دی کہ جنہوں نے ظالم کے ظلم کے بعد اس سے اپنی مظلومی کا بدلہ لیا تو ان پر کوئی سزا نہیں، کیونکہ انہوں نے وہ کام کیا جو ان کے لیے جائز تھا. تو علماء کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوا کہ ظالم کا مظلوم کا ظالم سے بدلہ لینا یہ ظلم نہیں ہے، کوئی اس کو ظلم نہ کہے اور نہ ہی اس پر سزا ہوگی. لیکن یاد رکھیے گا کہ ظلموں کی سزا دینا یہ صرف حاکم اسلام کے پاس ہے، اس کی سزا کوئی از خود تجویز نہیں کر سکتا. جیسے قاتل سے قصاص لینا یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ قاتل سے قصاص لے. پھر اللہ تعالیٰ آگے کیا فرماتا ہے سنیے، فرمایا انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم. گرفت
صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یاد رکھیے گا کہ ظلم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شخصی ظلم، ایک ہے قومی ظلم۔ دونوں ظلم کا اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شخصی ظلم کیا ہوتا ہے کہ اس کو اللہ نے فرمایا یظلمون الناس سے فرمایا، اس کو کہتے ہیں شخصی ظلم۔ شخصی ظلم میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کو گالی دینا، کسی کو مارنا، گالی دینا، کسی کا مال چورا لینا، مال رکھ لینا، کسی بھی طریقے سے دھوکے سے مال رکھ لینا، یہ شخصی ظلم ہے۔ اور جو قومی ظلم ہے وہ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ، تو اس سے مراد جو ہے وہ قومی ظلم ہے۔ جیسے قومی ظلم میں کیا کیا آتا ہے، جیسے ملک سے غداری کرنا، یہ قومی ظلم ہے۔ اور بادشاہ اسلام اگر صحیح ہے تو اس سے بغاوت کرنا۔ تو فرمایا دونوں قسموں کے ظالموں سے بدلہ لینا چاہیے، لیکن پہلے ظالم کو، یعنی جو شخصی ظلم ہے، جس نے کسی نے گالی دی، مارا، تو اس شخصی ظالم کو معاف کر دینا فرمایا یہ حسن اخلاق ہے۔ لیکن دوسرے ظالم کو جو قومی ظالم ہے اس کو معاف کر دینا یہ سخت ظلم ہے۔ اگر حکومت بھی معاف کر دے تو یہ سخت ظلم ہے، کیونکہ اسے عبرتناک سزا دینا یہ قرآن کہتا ہے ضروری ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ اور یہ آیت کریمہ جو ہے علماء کہتے ہیں کہ ملکی انتظامات میں حکام کے فیصلوں کے لیے اور معاملات کے لیے سب سے بڑی جامع آیت ہے۔ یعنی اب اس کا آپ ترجمہ سماعت کیجئے اور اس کا خلاصہ یہ بنا، یعنی اللہ فرماتا ہے اس آیت کریمہ کی گرفت جو ہے صرف ان لوگوں پر ہے کہ جو ابتداءً لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور تکبر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے فساد برپا کر کے وہ زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور بے شک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا جس نے اپنے مجرم کے ظلم اور ایذا پر صبر کیا اور اپنے ذاتی معاملات میں بدلہ لینے کے بجائے اسے معاف کر دیا تو فرمایا یہ کون کرے گا؟ فرمایا یہ وہ کرے گا کہ جس کے اندر ہمت ہوگی، اور یہ ہمت والے لوگوں کا کام ہے، کیونکہ اس میں نفس سے مقابلہ ہوتا ہے۔ کسی نے ظلم کیا، معاف کر دینا اتنا آسان نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے یہ نفس کے ساتھ جہاد ہوتا ہے اور اس سے مقابلہ کرنا ہوتا ہے۔ تو فرمایا جو یہ کام کرے گا یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے۔ لیکن کیونکہ نفس جو ہے ہر انسان کا وہ مجرم سے بدلہ لینے کا تقاضا کرتا ہے، لہٰذا اپنے نفس کو مغلوب کر دینا قرآن کہتا ہے یہ بڑی بہادری ہے۔ یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور ہے کہ علماء کہتے ہیں اگرچہ ظالم سے بدلہ نہ لینے میں کوئی شرعی اگر قباحت نہ ہو تو ظلم پر صبر کر لینا چاہیے اور ظالم کو معاف کر دینا یہ بہت زیادہ بہتر ہے۔ ظلم پر اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے متعلق قرآن میں ایک اور آیت ملتی ہے جو ہمیں وہ سورہ نحل میں آتا ہے، فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ، اللہ فرماتا ہے اگر تم کسی کو سزا دینے لگو تو ایسی ہی سزا دو جیسی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہو۔ فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، تو فرمایا کہ بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر سب سے بہتر ہے۔ اور حدیث پاک، دو حدیث پاک بیان کر کے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں، اور کل سے اب ظالموں کے لیے آئے گا۔ اب جو آیات شروع ہوں گی، پہلے مظلوم کے لیے یہ ساری آیات چل رہی تھی، اب جو کل سے آیات شروع ہوں گی اس میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں کا پورا ان کا جو قیامت کے دن ان کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا اس کا بیان شروع ہوگا۔ لیکن اب سنیے کہ میرے آقا کیا فرماتے ہیں۔ حضرت کبشہ انماری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مظلوم جب ظلم پر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔ اس نے صبر کیا، اللہ اس کی عزت کو بڑھا دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک سنیے، کیا کمال کی حدیث پاک ہے، سنیے۔ حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ مخلوق کو جمع فرمائے گا تو ایک ندا دینے والا منادی ندا کرے گا فضل والے کہاں ہیں، فضل والے کہاں ہیں؟ تو کچھ لوگ کھڑے ہوں گے اور ان کی تعداد میرے آقا فرماتے ہیں بہت کم ہوگی۔ جب یہ جلدی سے جنت کی طرف بڑھیں گے تو فرشتے ان فضل والے لوگوں سے ملاقات کریں گے اور ان لوگوں سے کہیں گے ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم تیزی سے جنت کی طرف جا رہے ہو۔ تو فرشتے ان لوگوں سے کہیں گے بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو وہ جواب دیں گے ہم فضل والے ہیں، ہم پر اللہ کا فضل ہوا، ہم فضل والے۔ تو فرشتے کہیں گے تمہارا فضل کیا ہے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ جب ہم پر ظلم کیا جاتا تھا تو ہم صبر کرتے تھے، جب ہم سے کوئی برائی کا برتاؤ کرتا تھا تو ہم اسے برداشت کرتے تھے۔ تو پھر ان سے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، اچھے عمل والوں کا ثواب کتنا اچھا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بھی ظالموں کے ظلم سے، شریروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ اگر ظلم ہو جائے ہم پر بھی تو اللہ ہمیں معاف کر دینے والا اور ظلم پر صبر کرنے والا بنا دے۔ اللہ ہمیں صبر و شکر کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا اس میں غلطی کوتاہی معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے والدین کی ساری امت مسلمہ کی بے حساب مغفرت فرما، دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں، کامیابیاں، عزتیں، نعمتیں، راحتیں، سکون عطا فرما، زوال نعمت سے بچا، بدبختی سے بچا یا اللہ، ناگانی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کے ظالموں کے ظلم سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، جادو ٹونے نظر بد سے بچا یا اللہ، اپنی رحمت کا حصار عطا فرما، ہم سب کو یا اللہ فضل والے لوگوں میں شمار فرما، ہمیں بھی فضل والے کام کرنے والا بنا دے، ہم سب پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہمیں گناہوں سے بچنے والا بنا دے، اپنے اور اپنے حبیب کا صحیح معنوں میں فرما بردار بنا دے۔ قرآن حکیم کا جو فیضان ہمیں سب کو نصیب فرما، قرآن حکیم کی جو باتیں ہم سنتے ہیں اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، قرآن کا نور عطا فرما۔ آج تک ہم نے جتنی دعائیں کی ہیں آئندہ کرتے رہیں گے، ساری دعاؤں کو اپنے محبوب کے صدقے میں شب جمعہ کی برکت سے ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔